بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لفظ موضوع کی اقسام پر۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ مفرد بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہے اکیلا لفظ ہوگا، وہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ جڑا ہوا نہیں ہوگا، مرکب نہیں ہوگا وہ، جیسے کتاب، روٹی، اسلم، لکھا، گھر۔ اب یہ تمام الفاظ جو یہاں بولے گئے، لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے ہر ایک لفظ اکیلا اپنی اپنی جگہ پر ایک مفرد لفظ ہے اور بامانی لفظ ہے۔ تو لفظ مفرد ہو اور بامانی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، جبکہ دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کا مجموعہ کلام کہلاتا ہے۔ کلام کے لیے ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے مرکب، یعنی کلام کے لیے مرکب کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، احمد ذہین ہے۔ اب یہ مرکب ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے، تو اسے کلام کہیں گے اور اسے مرکب بھی کہیں گے۔ نیک لڑکا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ بھی مرکب ہے، کلام ہے۔ نئی کتاب، نئی اور کتاب دو لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، لہٰذا اسے بھی ہم مرکب کہیں گے یا کلام کہیں گے۔ اسی طرح گھر میں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے تو کلام ہے۔ دو پھول، یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ بھی کلام ہے، اور میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ کلام کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی اقسام ہیں کہ جو کلام ہے وہ یا تو ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے، یعنی کلام کو کلام ناقص بھی کہتے ہیں، اور کلام ناقص کے علاوہ کلام کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جسے کلام تام کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چونکہ کلام کو مرکب بھی کہتے ہیں تو کلام ناقص اور کلام تام کے لیے مرکب ناقص اور مرکب تام کی اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ الگ الگ ان کی اصطلاحیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے کہ کلام ناقص بھی ہوتا ہے اور تام بھی ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے کلام ناقص اور کلام تام کی اصطلاحیں ہیں، اور کلام کو چونکہ مرکب کہتے ہیں تو مرکب ناقص اور مرکب تام کی اصطلاحیں بھی ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلام ناقص اور کلام تام کی تعریفوں پر بات کریں گے اور اس کی مثالیں زیر بحث آئیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ فی امان اللہ۔